شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم لا يرعين والله يؤيد بنصره من يشاء إلا في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة بالذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. بس دو شعر اشعار سماعت ہم بچوں یہاں قرآن بھی ملتا ہے یہاں عطرت بھی ملتی ہے. میری بھائی سماعت یہاں قرآن بھی ملتا ہے یہاں عطرت بھی ملتی ہے یہاں قرآن بھی ملتا ہے یہاں عطرت ملتی ہے علی کے در تکا جاؤ تو پھر وحدت بھی ملتی ہے علی کے در تکا اور نواں سادوش پر جب تک رہے سجدہ رہے
خدمت بھیجتی ہے. جناب عباس صاحب قرآن سامع قرآن ناطق کے بعد ہر فرد اہل بیت عظیم المثال ہے. رتبہ سوا ہے سب کا مگر فاطمہ کے بعد. ہر فرد اہل بیت عظیم المثال ہے. رتبہ سوا ہے سب کا مگر فاطمہ کے بعد. آئیے میں انہی اشعار کے ذیل میں جناب مہدی بابا کو آواز میں تشریف لائیں اور اختصار سے کام لیتے ہوئے بارگاہ معصومہ عربیان میں اپنا منظوم نظارہ کے لیے پیش کرنا. آپ حضرات بآواز بلند سلوات سے ان کا استقبال کرنا ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہر کی مولا امام حسین علیہ السلام تم نے کیا وہ کام شہ کر بلا حسین. تم نے کیا وہ کام شہ کر بلا حسین. اللہ کو بھی کہنا بڑا شکریہ حسین. اللہ کو بھی کہنا بڑا شکریہ حسین. تم نے کیا وہ کام کہ میرے جواب سن کے نکیریں رو پڑے. میرے جواب سن کے نکیریں رو پڑے. اور جتنے کیے سوال میں کہتا رہا حسین. جتنے کیے سوال میں کہتا رہا حسین. یہ بھی شعر دیکھیں کہ چوتھے فلک پا حضرت عیسیٰ علیل ہیں. چوتھے فلک پا حضرت عیسیٰ علیل ہیں. تو انہیں بھی تھوڑی سی خاک شفا حسین دے دو. انہیں بھی تھوڑی سی خاک شفا حسین. اور یہ شعر دیکھیں کہ آرام تم بھی کر لو ذرا دیر جب
ریل آرام تم بھی کر لو ذرا دیر جبرائیل آغوش فاطمہ میں صلی علی حسین آغوش فاطمہ میں ہے صلی علی حسین. اور یہ آخری شعر کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. ارے پروردگار عرش پا کہتا رہا حسین پروردگار عرش پا کہتا رہا حسین اللہ کو بھی کہنا پڑا شکریہ حسین. بر محمد وآل محمد صلوات. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ مہدی بابا بارگاہ روایت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کی شان کریمی میں اشعار پیش کر رہے تھے. سماع فرمائیں 40 سے اس کے بعد اگلے مقام کہ مظلومیت کا آج بھی نعرہ حسین ہے. مظلومیت کا آج بھی نعرہ حسین ہے. دکھیوں کا بے قصوں کا سہارا حسین ہے. مظلومیت کا آج بھی نعرہ حسین ہے. دکھیوں کا بے قصوں کا سہارا حسین ہے. تو جتنے یزید والے ہیں سن لیں دھیان سے. لو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا حسین ہے. لو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا حسین. ہم اراکین الرقی فاؤنڈیشن جو یہ سید رضا مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ہم اپنے مہمان ویڈیوگرافر گراف ایجنسی کے شکرگزار ہیں جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. ہمارے ابوذر قندوری صاحب، ہم اراکین الرقی فاؤنڈیشن ان کے بہت شکرگزار ہیں کہ وہاں سے تشریف لائے. ان مجالس کی لائیو کوریج کے لیے آپ حضرات جو ہے گراف ایجنسی دیکھیں. اور ہمارے وفادی شہدر نفیس بھائی دیکھیے ہمیں آگے دکھا رہے ہیں. میں ان کا بھی اعلان کر دیتا ہوں. سوتے ہوئے ذہنوں کو جگا دیتا ہے، رہبری راہی کو منزل کا پتہ دیتی ہے. ذکر سوتے ہوئے ذہنوں کو جگا دیتا ہے، رہبری راہی کو منزل کا پتہ دیتی ہے. مدح سے ہوتے ہیں حسان و فرزدق پیدا، پیروی بوذر و سلمان بنا دیتی ہے.
پیروی بوزر و سلمان بنا دیتی ہے۔ سماعت فرمائے کہ شکر خدا کہ رنج و علم کی دوا تو ہے، شکر خدا کہ رنج و علم کی دوا تو ہے، اس دار بے اما میں در فاطمہ تو ہے۔ شکر خدا کہ رنج و علم کی دوا تو ہے، اس دار بے اما میں در فاطمہ تو ہے، کہ مانا کہ اب مکانوں میں برکت نہیں رہی، مانا کہ اب مکانوں میں برکت نہیں رہی، لیکن ہمارے گھر میں حدیث قصہ تو ہے۔ مانا کہ اب مکانوں میں برکت نہیں رہی، لیکن ہمارے گھر میں حدیث قصہ تو ہے، کہ کس نے کہا نجات کا سامان کچھ نہیں، کس نے کہا نجات کا سامان کچھ نہیں، تسبیح فاطمہ ہی صحیح آسرا تو ہے۔ کس نے کہا نجات کا سامان کچھ نہیں، تسبیح فاطمہ ہی صحیح آسرا تو ہے، کہ کردار فاطمہ کے اثر کو کرو سلام، کردار فاطمہ کے اثر کو کرو سلام، جس کی بنا پہ اب بھی سروں پر ردا تو ہے۔ کردار فاطمہ کے اثر کو کرو سلام۔ راہب کو آرزو تھی پسر کی پسر ملے، فطر اس کے پر نہیں تھے اسے پر دیے گئے، دین خدا کو دہر میں ایک سر کی تھی تلاش، سرور کے در سے اس کو 72 دیے گئے۔ دین خدا کو دہر میں ایک سر کی تھی تلاش، دین خدا کو دہر میں ایک سر کی تھی تلاش، سرور کے در سے اس کو 72 دیے گئے۔ اور میں مدح میں حسین کی کہتا رہا کلام، میں مدح میں حسین کی کہتا رہا کلام، جنت میں مجھ کو اس کے عوض گھر دیے گئے۔ میں مدح میں حسین کی کہتا رہا کلام، جنت میں مجھ کو اس کے عوض گھر دیے، جنت میں مجھ کو اس کے عوض گھر دیے گئے، کہ ہمدرد مانگتی رہی دنیا حسین سے، ہمدرد مانگتی رہی دنیا حسین سے، اور حشر تک حسین برابر دیے گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قضا کے ساتھ ہم عشق مرتضیٰ میں فنا ہوتے رہتے ہیں، اپنا بہت ہی سخت ہے رشتہ قضا کے ساتھ۔ استقبال کیجئے علامہ مرتضی میری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند سلوات ان کا استقبال کریں حضرات، تشریف لا رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شبیر میں اس کے فوراً بعد مولانا موصوف ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ دیکھیے یہ انعام جنت البقیع کی مجالس ہیں، احتجاج کرنا جو ہے وہ لازم ہے ہم پر، کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ان لائیو چینلوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے شہزادی کی قبر کی انہدامی کا احتجاج کریں۔ آپ جتنی حیثیت رکھتے ہیں اتنا احتجاج کریں، احتجاج کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن روزہ تعمیر ضرور ہوگا اور ہم سب اس تعمیر میں شامل رہیں گے۔ میں آواز دے رہا ہوں شبیر حسن صاحب کو، بڑے اختصار سے کام لیتے ہوں کیونکہ فوراً مولانا کو پڑھنا ہے۔ آپ جو ہے چند اشعار جو ہے بارگاہ مولانا پیش کریں، باواز بلند صلوات۔ چار میں سے اللہ فرمائے ساقی سے کام اور نہ ساغر سے کام ہے، میرے لبوں کو مدحت حیدر کا جام ہے، سیر جنا کا شوق ہے تو کربلا کو چل، جنت تو کربلا کے محلے کا نام ہے، ساقی سے کام اور نہ۔ صلوات بے حضرات مرضی کو چندن لفظہ فرمائے۔ ہے عجب چیز زمانے میں
بولا حقیقت سے بھلا کیا انکار، چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار، ارے کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، ارے دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، ہوئے بن بھائی کے دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، ارے وقت کی بات جو پابند رسل تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بغل تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، عمر بھر سید مظلوم کی غم خوار رہی، سارے اسباب و زر و مال سے بیزار رہی، کسی راحت نہ مسرت کی روادار رہی، ارے صرف دو اشکوں کی دنیا سے طلبگار رہی، ہائے شبیر کی وہ چاہنے والی زینب، آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب، آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب۔ تصور کریں، بس تمام کر رہا ہوں۔ ہائے وہ عصر کا ہنگام، وہ میدان بلا، ہائے وہ طوق و رسل، اف وہ یتیموں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی ہے گھٹا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، ارے تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، یاردا چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس، یاردا چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس، لٹ گیا خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو، پائے عابد میں ہے زنجیر گراں دیکھ تو لو، رے پشت زینب پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ارے اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ شبیر حسن صاحب بہترین افسوس پیش فرما رہے تھے، ماتم دارانے صدیق طاہرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ انعام جنت البقیع کے سلسلے سے مجالس کا انعقاد ہے، البقیع فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے زیر اہتمام۔ دیکھیے احتجاج کا سب سے بہترین طریقہ مجلس رسل ہے، جو ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے درس دیا ہے، شہزادی کا ذکر بھی کر رہے تھے، سماعت فرمائیں کہ سلام تجھ کو محمد کی لاڈلی زینب، سلام تجھ کو محمد کی لاڈلی زینب، خدا کے دین کو ملی تجھ سے زندگی زینب، تو وقار مریم و حوا سلام کیوں نہ کریں، بچا کے لائی ہے دین محمدی زینب، وقار مریم و حوا سلام کیوں نہ کریں،
بچا کے لائی ہے دین محمدی زینب، تو کہاں ہے حاکم شامی طلب کرے بیعت؟ کہاں ہے؟ آپ نے کربلا میں بیعت کا سوال تو سنا ہوگا، شام تک آتے آتے بیعت کا سوال مر گیا، شام میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بیعت کا سوال کر دے۔ کہاں ہے حاکم شامی طلب کرے بیعت؟ لے خود ہی چل کے تیرے گھر تک آ گئی زینب۔ کہاں ہے حاکم شامی طلب کرے بیعت؟ انہی مصروں کے ذہن میں بڑے ہی ادب و احترام سے استاذ العلماء علامہ منتظر مہدی صاحب قبلہ قوم ایران سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، اس سلسلے کی پہلی منظور عطا فرمائیں۔ آپ آزاد بابا سے بولیں سرواسط کا استقبال فرمائیں۔ نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیں محمد والا عزیزان گرامی، مرتبت یہ مجالس 3 دن جو مسلسل احتجاج انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے ہیں، جس کی آج یہ پہلی مجلس ہے، اور
شروع اعلان میں جیسا کہ عظیم صاحب بیان بھی کر رہے تھے، حق یہی ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے احتجاج کا طریقہ جو ہے وہ مجلس ہی بتایا ہے۔ بعد از واقع کربلا اور اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ بنیاد جو ڈالی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، یہ سراسر احتجاج ہے ظالمین کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں، اور اللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ظالم جو ہیں وہ بچ کے اپنے اجر خاص سے نوازیں۔ البتہ یہ کہ یہ تشابہ نام کا بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر تو کرے کہ ان کا چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس راہ میں البقیہ آرگنائزیشن کے افراد ہیں اور خدمت کر رہے ہیں اور صحیح اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اس لیے کہ سب کی خواہش یہی ہے کہ جنت البقیع میں اسی طریقے سے قبہ پھر آمادہ کر دیا جائے جیسے تھا۔ اور انشاءاللہ ان مجالس میں یہ بات آئے گی کہ یہ سفاک اور ظالم حکومت جس نے اس طریقے سے ظلم کیا ہے کہ انشاءاللہ آخر مجلس تک ہم اس بات تک پہنچیں گے، اور یہ خلاف تعظیم اور خلاف اکرام تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ظلم واقعی اور سراسر ظلم ہے۔ تعظیم کے خلاف یا احترام کے خلاف یا اکرام کے خلاف تو چھوٹی بات ہو جاتی، بلکہ یہ ظلم ہے۔ درارے کی تعظیم بھی اگر نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے، جس کا حق ہے تعظیم کا، اگر اس کا تعظیم نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اس تعظیم سے جس کا حق ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تعظیم کرتا ہے تو اس تعظیم کے اثرات اس کے نفس پر طاری ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ نسبت کے اعتبار سے جو جتنی بلند چیز ہے، مرتبے میں اعلیٰ ہے، اس کے نسبتیں جو ہیں وہ جب ان کی تعظیم ہوتی ہے تو وہ نفوس پہ ان نسبتوں کے اثرات لاتی ہیں۔ ہر ایک میں فرق ہے۔ اگر ایک مومن ہے، بحیثیت مومن اس کا احترام کیا جائے تو ظاہر ہے کہ مومن کا احترام ہے، تو بحیثیت مومن اور ایمان اس کے اثرات اسی احترام میں نفس پر طاری ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں برعکس کہ اگر کوئی کسی کی تعظیم بجا لا رہا ہے تو وہ بلندتر ہو گیا اور یہ چھوٹا ہو گیا، تو بہت سے لوگ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ایسے مستحق جو ہوتے ہیں ان کی تعظیم نہیں کرتے کہ کہیں میں چھوٹا نہ ہو جاؤں اور وہ بڑے ثابت نہ ہو جائیں۔ درا حالے کہ اگر مستحق تعظیم ہے
تو آپ اگر تعظیم بجا لائیں گے تو نہ آپ چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے نفس میں تقویت قوت الہیہ پیدا ہوگی، اور یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور جب قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے تو یہ عمل عبادت کے دائرے میں شمار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذہن سے یہ نکال دے کہ تعظیم کرنے سے منظور جو ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا یا بے عزت ہو جائے گا یا ذلیل ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی نسبتوں سے اگر تعظیم کرتا ہے تو اور بلند ہو جاتا ہے، چونکہ قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب قرب الہی حاصل ہوگا تو بلندی ہی آئے گی نا، کمتری کا سوال ہی نہیں، جو کمتر ہے وہ بالاتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تعظیم اور اس کے اثرات ان سے کہ جو اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی تعظیم اگر ہے تو پھر یہ بالاتر ہو جائے گا، جو پستر ہے وہ بلندتر ہو جائے گا۔ اور اسی چیزوں کو اللہ نے معنوی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی ہر طرح سے سپورٹ کیا، اور اس آیت میں یہ بیان دیا کہ ہم ذالک، یعنی اس سے پہلے جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے احکام ہیں، حکم ہیں، عبادات ہیں، نسک ہیں، یعنی جو اللہ نے طریقہ حج بتایا، عمرہ بتایا، وہ چیزیں جو حج و عمرہ کے مقامات ہیں جہاں پر آپ یہ عبادت انجام دیں، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ اصول، قواعد، قانون، احکام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل عزت و احترام ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے ایک دو آیت اوپر ہے، اور وہاں بھی کہا کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے، حرمات یعنی جنہیں اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جو ان کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے پروردگار کے نزدیک سب سے بہترین چیز ہے۔ تو معلوم ہے حرمات الہی، وہ جو اللہ نے جنہیں محترم قرار دیا ہے، وہ حرمت، ان محترمات اور ان صاحبان احترام، وہ صاحبان حرمت جو ہیں ان کا احترام کرنا اور تعظیم کرنا، یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس میں قید بھی لگا دی کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ تمہارے نزدیک ہے بہتر کہ نہیں ہے تو تمہارے افراد ذہن کے جو ہیں وہ کدھر لے جائیں گے، تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پروردگار کے نزدیک یہ بہت بہتر چیز ہے، خیر ہے، خیر لہ، اسی کے لیے خیر واقع ہوگا۔ اب جسے خدا خیر کہہ رہا ہو تو اب اس کے اجر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے سب سے بہتر خیر ہے، تب جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں ان ساری چیزوں سے حرمت خدا سب سے بہتر ہے، اور جب سب سے بہتر کا تعظیم بجا لاؤ گے اور اس کی عظمت کرو گے تب اس کا اجر بھی سب سے بہتر ہوگا۔ تو جب سب سے بہتر ہوگا تو جتنے اجر کائنات میں ہیں ان تمام اجروں کا استحصاء کیا جائے اور جمع کیا جائے اور انتہائی درجے کے اجروں کو رکھا جائے،
ان سب میں حرمات الہی کی تعظیم پر اجر اس سے بھی بہتر ہے۔ نہیں واضح ہوا تو اور واضح تر کروں، اگر نماز پڑھنے میں 10 رکعت کے ثواب سے لے کر کے آپ کو 1000 اور 10,000 رکعت تک کے ثواب کا اجر بیان کیا گیا ہے، تو یہ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے اس سے کہیں حرمت الہی کی تعظیم میں اجر بہتر ملنے والا ہے۔ اگر روزے کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کا اجر معین نہیں ہے کہ میں اس کا اجر معین کرتا ہوں، بلکہ اس کا اجر میرے اوپر ہے، یعنی پروردگار کے اوپر ہے۔ پکڑ لے اس کو کہ اس رسی میں نہ لگا تو رسی میں لگے گا۔ اب یہ رسی میں لگنے کے بعد یہ رسی جو بول و براس میں لپٹی ہوئی ہے یہ بھی محترم ہے۔ آپ بتائیے جانور کا بول و براس اس رسی میں جو چپک گیا ہے اب یہ بھی محترم ہو گیا۔ نسبت دیکھیے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اللہ نے۔ اب اس سے بڑھ کر کے میں کیا بیان کروں؟ اب آپ سوچئے جب ادنا ترین پس ترین قبیح ترین چیز بھی نسبت سے چپک جائے تو اس کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کیوں لیے پھر رہے ہیں کہ یہ صحابی اور وہ صحابی اور وہ صحابی؟ ارے کس بات کا صحابی؟ جیسے میں ویسے وہ، ان کا ایسی باتیں نہ کریے آپ، ایسا نہ کہیے یہ رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں تو رسول کے ساتھ بیٹھنے سے صحابی ہو گیا محترم۔ توجہ کریں آپ، تو جب رسول کے ساتھ بیٹھے صحابی تو صحابی اور محترم، اب جو رسول کے اوپر بیٹھے وہ کتنا محترم۔ جو رسول کی آغوش میں بیٹھے وہ کتنا محترم ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ جو رسول کے پشت پر سوار ہو اس کی عظمت کیا ہوگی، آپ اندازہ کیجئے۔ اب یہ جو ہے صرف ایک صحابیت کو لے کے پھر رہے ہیں۔ اگر خالی مادیت کی دنیا میں ہی مقابلہ آرائی کریں تو مادیت کی دنیا میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی دنیا کی مادیت میں بھی آپ کو جو ہے قرب حاصل ہوا نبی کا،
صرف ظاہر طور پر باطنی تو معلوم ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرب جو ہے دلیل نہیں ہے نبی سے قریب ہو جانا کہ یہ اعلیٰ ہو گئے۔ اگر یہ دلیل بنتی تو خدا کبھی بھی منافقین کی مذمت نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ منافقین بھی تو صحابی بنے بیٹھے تھے، تو جب منافقین ہیں مگر مذمت کیا کہ انہم یقیناً یہ لکاذبون، کہتے تو ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بے شک آپ محمد رسول اللہ ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ توجہ کریے آپ، بات سچ ہے، کہتے بھی ہیں یہ، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دل سے نہیں کہتے ہیں۔ تو اب مذمت کی نا اللہ نے، تو اب یہ مذمت جو ہے اللہ نے کیوں کی؟ یا اللہ تو نے ہی تو مرتبہ دیا ہے، اور یہ مرتبہ صحابیت کا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو تو کیوں مذمت کر رہا ہے؟ توجہ کریں آپ، تو اب اللہ جواب دے گا کہ اگر میں نہیں مذمت کروں گا تو حق و باطل میں تمیز کیسے ہوگی؟ حق و باطل میں تمیز کیسے پیدا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ البتہ تمیز حق و باطل کے درمیان تمیز کروانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ یہ باطل الگ نہ ہو جائے اور حق الگ نہ ہو جائے، خبیث طیب اور طاہر سے تمیز نہ پا جائے، اس وقت تک میں یہ ذکر کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا۔ مومنین کو ایسا نہیں چھوڑوں گا، ما یذر اللہ المومنین، اللہ جو ہے مومنین کو ایسا نہیں چھوڑنے والا ہے کہ مومنین جو ہے پریشان ہو جائیں کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، خبیث کدھر ہے، طیب کدھر ہے۔ تو خبیث و طیب کی تمیز کروا کے رہے گا، جب تک کہ خبیث و طیب میں تمیز نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ رکے گا نہیں۔ تب اللہ کے صفات میں سے یہ ہے کہ آپ خالی یہ دھوکے میں نہ آئیے گا کہ نسبت مل گئی، نسبت قابل احترام و تمیز ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نسبت کا فائدہ اٹھا رہا ہے یا واقعی نسبت کے ساتھ ہے تو وہ حق ادا کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اور یہ تمام جائے گی بات۔ اب آپ یہیں سمجھ لیجئے کہ صحابیت سے شروع ہوئی گفتگو کہ اگر صحابی ہے اور منافق ہے تو اللہ نے اس منافق صحابی کی مذمت کی ہے۔ اب نہیں کہہ رہا کہ چونکہ صحابی ہے لہذا احترام کرو۔ کیوں صحابی ہے تو احترام ضروری ہے؟ اس لیے کہ میرے رسول کے پاس بیٹھتا تھا اور بیٹھتا ہے، لہذا احترام کرو اس بات کا۔ آپ بتائیے اللہ نے کہا نہیں کہا؟ اب احترام کرنے کو نہیں کہا تو کم سے کم مسلمان کو اتنا تو عقل ہونی چاہیے کہ منافق کی مذمت کر کے یہ بتایا کہ باطل الگ ہے، حق الگ ہے، ظاہر کچھ بھی ہو لیکن میں بتائے دے رہا ہوں۔ تو اب مسلمان یہ نہ کہے جب جان جائے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے، تو یہ نہ کہے کہ جانے دیجئے دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ اب کیا مطلب ہے دونوں صحابی ہیں؟ جب معلوم ہو گیا تم کو کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے، تب ہوا کرے صحابی۔ صحابی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ کریں آپ۔ اب اگر یہاں کہتے کہ ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں مخالفت کرنی ہے، بھائی تم ہی کہہ رہے ہو، تم ہی لکھ رہے ہو، تم ہی پڑھ رہے ہو، تم ہی بتا رہے ہو، تم ہی سکھا رہے ہو، تمہاری کتابوں میں متواتر آیا بھی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے ہو کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عمار تم کو باغی فرقہ قتل کرے گا۔ اب تم کہہ رہے ہو جس نے عمار کو قتل کیا وہ باغی ہے، تو باغی باطل ہے اور جو اس کے مقابل ہے وہ حق ہے۔ تو اب جب آپ کو معلوم ہو گیا تو اب کیا مطلب ہے کہنے کا کہ جانے دیجئے یہ بھی صحابی ہیں؟ اب کہے کہ صحابی ہیں، اب کہے کہ رضی اللہ ہیں، اس لیے کہ واضح ہو گیا نا کہ یہ باطل ہے۔ اللہ نے سکھایا آپ کو کہ باطل الگ ہے اور حق الگ ہے۔ یہ جانتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟
اگر ایسا نہ کریں، صحابیت کا سہارا نہ لیں تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو اب بات آگے نہ بڑھنے پائے، اس دیوار کو بنایا صحابیت کا دیوار، کہ جب ہم صحابی کے لیے زبان خاموش کر لیں گے تو ایک قدم جو اوپر ہے اس کو تو روک ہی لیں گے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب کھلی کے کہنا پڑے گا کیا؟ بابا اگر صفین کی جنگ میں معاویہ کو بچا لے گئے تو جمل میں تو بچا ہی لے جائیں گے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ تو صرف اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو نسبت جو ہے وہ تعظیم کا سبب ہے، مگر یہ جان کے کہ یہ حق پر ہے تب، لیکن اگر باطل پہ ہے تو تعظیم کا سبب نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی ہو کسے باشد، اس سے بحث نہیں ہے۔ ورنہ نسبت اگر دیکھ لیں آپ، یہیں پہ دیکھ لیں، یہ نسبت ہی تو ہے۔ نسبت لگنے سے تعظیم ہونی چاہیے، اب نسبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ چچا ہیں ابو لہب رسول اللہ کے، تو اب چچا ہیں تو چچا کی تو نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ نسب کی نسبت ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ اب آپ کیا حکم دیں گے کہ ابو لہب کا بھی احترام کیجئے اور تعظیم کیجئے؟ کیوں کریں بھائی؟ ان کا چچا ہیں، چچا بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ خط بڑا سوار ہے سینیارٹی کا، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حق کدھر ہے، عظمت کدھر ہے، بلندی کدھر ہے، سینیارٹی کا بڑا احترام ہے۔ بھائی اسی لیے تو مان رہے ہیں کہ یہ سینئر تھے، لہذا سینئر کا ایک مقام ہے، تو سینیارٹی میں تو یہ بھی سینئر ہے، چچا ہیں، تو چچا کا بھی مقام ہے، مانیے اب آپ مان لیجئے۔ نسبت بھی ہے، رسول کے چچا ہیں، اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ نہ معلوم کتنے اور بھی تھے چچا، ہر چچا کا الگ الگ مقام ہے، اور جو ایسے ویسے تھے وہ بھی ہیں، موجود ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، ان کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ صحابیت کا بھی تمغہ ہے، چچائیت کا بھی تمغہ ہے، دونوں تمغہ ہے، ان کی نسبت پہ آرام کر رہے ہیں۔ انہی کی اولادوں نے رسول کی اولادوں پہ نہ معلوم کتنا ظلم ڈھایا ہے، اور خاموش رہ گئے کہ چچا کی اولاد ہیں۔ کہ بنی عباس آئے کہاں سے؟ عباسی کی تو اولاد ہے نا۔ اب آپ یہ کہیے گا اولاد سے کیا مطلب ہے؟ ارے وہی کون ٹھیک تھے؟ اگر اچھے رہتے تو اولادیں بھی اچھی رہتی، یہ نسل کیوں گڑبڑ ہوتی؟ جو مصلحتوں سے کام لیتا ہے، اب صرف سوائے اس کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے انتظام دیا کہ پہچانو، شخصیتوں کو پہچانو۔ عظمت جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہے اور تعظیم کرنا ہے، مگر شخصیت کے اعتبار سے آپ یہ پہچان لیں کہ یہ جو ہے وہ حق پر ہے یا باطل ہے۔ جب تک کہ حق و باطل نہ سمجھ میں آئے اس وقت تک احترام نہیں ہے۔ لہذا یہ احترام و تعظیم حرمات الہی کی اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور یہ احترام سے پھر آپ کے دل میں اور نفوس میں کیفیتیں پیدا ہوں، اور وہ کیفیتیں جو ہیں ان کا نام لے رہا ہے کہ جو حق ہیں اور بالا ہیں، بلندتر ہیں اور نسبت بھی رکھتے ہیں، تو جو حق ہیں باطل قریب آیا ہی نہیں، سراسر حق ہیں، اور اس کے بعد نسبت بھی ہے۔ ایک نسبت خدا سے ہے اور ایک نسبت رسول سے ہے، توجہ کریں آپ، اور سراسر حق بھی ہے۔ تب اس کی تعظیم جو آپ کریں گے، یہی تعظیم نشانی تقوی قلوب بنے گی، یہی تعظیم نشانی تقوی قلوب بنے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ معیار تقوی قلوب جو ہے وہ ان کی تعظیم ہوگی، ہر کس کی نہیں، ہر شخص کی نہیں۔ جو صاحبان عظمت ہیں جن کو اللہ نے حرمت دیا ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ ملاحظہ کریں کہ حرمت جو عمومی اگر لے لیں آپ، تو عام طور سے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تمہارے درمیان یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ مکرم و محترم ہے،
اب زیادہ و کم متقی ہونے کا اندازہ آپ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی اٹکل ہوگی. اپنے اعتبار سے میزان تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ تولیں کہ کون جو ہے زیادہ ہے کون زیادہ نہیں ہے, کون زیادہ ہے اور کون کم ہے. تو آپ اپنے حساب سے سوچیں گے. اپنے حساب سے کیسے سوچیں گے؟ انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھتا ہے, تب اس سے زیادہ متقی کون ہو گئے؟ اور اس کے بعد کہیں گے بھائی یہ تو دیکھیے آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, تو اب یہ تو اس کے مقابل میں نہیں ہے, یہی طرح تو کریں نا سمجھیں. اور یہ نمازی ہے, یہ دیکھیے برابر ادا کر رہا ہے, تو اب اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ متقی نہیں ہے اس سے زیادہ, یہ اس سے زیادہ متقی ہے؟ تو آپ ظاہر پر نگاہیں رکھتے ہیں. اسی لیے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ زیادہ نماز و روزہ کے دھوکے میں نہ جانا, دھوکے میں نہیں جانا ان کے, بلکہ یہ دیکھنا کہ ان کے قلوب کدھر مائل ہیں. ان کے قلوب اگر پاکیزہ ہیں, طاہر ہیں, مائل ہیں ولایت پہ ہماری, تو یہ متقی تر ہیں. چونکہ ظواہرات جو ہیں یہ اور ہیں اور بواطن جو ہیں وہ اور ہیں. تو باطن جو ہے ان کا وہ بھی دیکھنے کی کوشش کرنا, خالی ظاہر ہی نہیں دیکھ لینا. یہ سمجھ کر کے دھوکہ کھا جاؤ کہ بڑے نمازی ہیں, بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں. اب پہچانیں گے کیسے؟ ان کا مال دے کے دیکھ لیجئے کہ کتنے دن یہ پرہیزگاری دکھاتے ہیں. اگر ان کے پاس مال رکھ دیجئے اور پھر دیکھیے آپ کتنی امانت ہے. اگر امانت نظر آئے تو سمجھیے کچھ پرہیزگاری آ گئی ہے, اور اگر امانت نظر نہ آئے تو اب سمجھیے پرہیزگاری تو درکنار, مسلمانی بھی نہیں آئی ہے. لفظ پر غور کریے, مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں. یہ مسلمان جو ہے وہ مومن ہوتا ہے, مسلمان جو ہے وہ موتمن ہوتا ہے, وہ امین ہوتا ہے. اسلام لانا خود امانت کی دلیل ہے. لہذا یہ مومن تو درکنار, مسلمان بھی نہیں ہے اگر امانت نہیں ہے. آپ تو نماز دیکھ رہے تھے, شرائط سارے رکھے گئے ہیں. ایسے تھوڑی نہ کہ آپ ایک شرط دیکھ لیے تو آپ چپک گئے, دوسری شرط چھوڑ دیا. تو آپ کو شرائط سارے ملاحظہ کرنے پڑیں گے, اس طریقے سے تمیز کریں گے کہ یہ جو ہے خبیث ہے اور یہ جو ہے وہ طیب ہے. نماز میں کھڑا ہونا دلیل طہارت نہیں ہے. کیا آپ یہ سوچئے وضو سے ہے اس لیے طاہر ہے؟ طہارت قلب کی معیار ہے. یہ مصلی پہ جب کھڑا ہے وضو کے بعد تو کھڑا تو مصلی پہ ہے, لیکن اگر دل طاہر نہیں ہے تو خدا کے نزدیک یہ نماز نماز نہیں ہے. نماز نہیں ہے. پہچان کیا ہے کہ دل طاہر ہے کہ نہیں طاہر ہے؟ تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر یہ نمازی فحشاء اور منکر سے بچ رہا ہے تو اس کا دل پاکیزہ ہے, اب اس کی نماز ہے. اور اگر نہیں بچ رہا ہے تو نہ دل ہے پاکیزہ نہ نماز ہے. فحشاء و منکر کیا ہے؟ اب ایک تو فحشاء آپ کو ابھی بتانے والا تھا, منکر تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں. ایک امانت ہی ہے, چھوٹی سی چیز. یہ امانت اگر ادا نہ کرے تو یہ منکر ہے, یہ بری چیز ہے, اللہ کی طرف سے قبیح ہے, منع کیا گیا ہے, مگر اسے بجا لا رہا ہے, امانت نہیں ادا کر رہا ہے. فحشاء یہ ہے کہ وہ قریب جاتا ہے ان چیزوں کے کہ جسے خدا نے منع کیا ہے. شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, زنا کر رہا ہے. یہ بڑے بڑے سمبولک ہیں, اور ان کے بعد اندر خانے بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں فحشاء و فساد اور منکرات اگر ان سے بچ جائے تو نماز اثر کر رہی ہے, اور اگر نہ بچے تو نماز اثر نہیں کر رہی ہے. اب قرآن میں تمام دیکھ لیجئے, اللہ نے فحشاء و منکر بھی کہا ہے, اور اللہ نے معروف اور نیک بھی بتایا ہے, صالح بھی چیزیں بتائی ہیں. اب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آیت سے ہم ہی مراد ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہر آیت سے ہم ہی مراد ہیں.
تو اب جب آپ ہی مراد ہیں تو یہ فحشا و فساد کو کدھر لے جائیں گے؟ یہ منکر کو کدھر لے جائیں گے؟ منکر جو ہے وہ گناہ کی چیزیں ہیں، فحشا اور فساد جو ہیں وہ گناہ کی چیزیں ہیں، تو گناہ سے مراد آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرزند رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر آیت سے، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو ہماری شان میں نہ ہو تو اس سے ہم ہی مراد ہیں، تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو اب حضرت نے رہنمائی فرمائی کہ جہاں جہاں خیر کا ذکر ہے، توجہ رکھنا، جہاں جہاں خیر کا ذکر ہے وہ ہم ہیں، اور جہاں جہاں شر کا ذکر ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اب آپ سمجھئے فحشا و فساد و منکر یہ جو ہیں دشمنان آل محمد ہیں۔ تو اب آپ اگر اس سے دور ہوئے تبھی نماز ہے، اب اس سے دور ہونا کیا ہے؟ مصلی پہ کھڑے ہوں تو دشمنان آل محمد یاد نہ آئے، ان سے بیزاری رہے اور ان سے برات رہے، یہی اعلان جو ہے آپ کو حق پہ رکھے گا، باطل سے جدا رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل۔ یہ ساری حرمتیں جو ہیں اللہ نے جن کو محترم قرار دیا، ان کی عظمت بجا لانا اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عظیم تر ہے بنسبت اس کے کہ دنیا میں جتنے اعمال آپ بجا لائیے ان سارے اعمال کے جو اجر ہیں ان کے مقابل میں اس کا اجر اور اس کی عظمت بلند تر ہے۔ تعظیم کے دائرے میں کیا کیا آتا ہے وہ میں نے ایک ایک آپ کو ابھی شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ آپ اگر تعظیم کر رہے ہیں ان چیزوں کا جسے خدا نے کہا ہے اپنی محترم جانا ہے، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے، تعظیم کی نشانی یہ ہے، یہ سمجھیے نہیں تعظیم اسی کو کہتے ہیں کہ سامنے آیا تو جھکنے لگے۔ تعظیم کی نشانی یہ ہے کہ دل میں آپ کے اس کے دشمن کی محبت رائی کے دانے کے برابر نہ ہو، ذرہ برابر نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو تعظیم کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اب جب خارج ہو گئے تو آپ کی بخشش جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ یہ آپ اندازہ لگا لیجئے، تو بخشش خطرے میں پڑ گئی آپ کی۔ ابھی تو آپ اجر لینے والے تھے تعظیم کے، اب لاکھ آپ جھکیے، لاکھ آپ دوڑیے، لاکھ آپ چومیے، جو چاہیے کریے، کھڑے ہو کر کے آپ دن بھر آپ اپنے آپ کو ختم کر دیجئے۔ لیکن اگر دشمن کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جو آپ نے کیا ہے اس کا کوئی جو ہے حساب و کتاب نہیں آئے، اس کے لیے ذرہ برابر لوچ نہیں ہے۔ لہذا محبت ان کی ہونی ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا عمل جو ہے وہ قابل احترام بن جائے، اللہ اسے محترم جانتا ہو، اور پھر جب محترم ہوگا تو ان سے محبت، ولایت، ان کی مودت اختیار کرنے کی بنا پہ آپ جتنے عمل انجام دیں گے وہ سارے عمل محترم بنتے چلے جائیں گے۔ اب جب یہ عمل محترم ہوں گے تو ان کے اجر بھی اللہ کے نزدیک محترم ہوں گے۔ توجہ کریے آپ، یہ احترام و تعظیم کا قاعدہ ہے۔ لہذا احترام و تعظیم کے باب میں یہ ہے کہ آل محمد کی ولایت اور ان کی محبت اور مودت آپ کے ہمارے دل میں جاگزی ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزاری ہو۔ اگر یہ چیز متحقق ہوئی تو اعمال اپنی جگہ پہ جو حسن رکھتے ہیں وہ صالح کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ جو حسن تھے، اچھے تھے، وہی اچھے اعمال اب صالح بن جائیں گے، صالح تر ہو جائیں گے، نیکو ہو جائیں گے۔ تھے تو اچھے عمل
جسے کہ کافر بھی انجام دیتا تو لوگ جو ہیں اچھا اسے کہتے ہیں، حسن اسے کہتے ہیں، نیک عمل اسے کہتے ہیں۔ یہ اردو کی کوتاہی ہے کہ صالح کو بھی نیک کہتا ہے اور حسن کو بھی نیک کہتا ہے، تو اب دونوں میں فرق ہے۔ نیک اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے سامنے ہو تو دوسرا انسان دیکھ کے اس کی مدح کرے، مذمت نہ کرے، مدح کرتا ہوا نظر آئے، تو یہ عمل جو ہے وہ نیک ہے۔ وہ کافر کر رہا ہے تب بھی نیک ہے، مسلمان کر رہا ہے تب بھی نیک ہے۔ یہ عمل عمل حسن ہے، یہ قبیح نہیں ہے، یہ عمل حسن ہے، مگر صالح نہیں ہے۔ صالح اسی وقت ہوگا جب ولایت علی دل میں آ جائے گی، تب صالح ہوگا۔ توجہ رکھیں آپ، اب جب صالح ہو گیا عمل، صالح بن جائے گا تبھی متقی بنائے گا۔ اب متقی بنے گا، پہلے سے متقی نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے شرائط عمل جو ہے جو تقویٰ دے رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک ولایت نہ آئے صالح نہ ہوگا، جب تک صالح نہ ہوگا متقی نہ ہوگا۔ ہر متقی صالح عمل انجام دے گا، اور ہر صالح وہی ہوگا جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو۔ اب یہ اعمال سارے جو ہیں نیک آپ کے سرزد ہوں گے، یہ حرمات والے ہو گئے، خدا نے ان کو محترم قرار دیا۔ اب یہی نماز اگر دل میں ولایت علی نہیں ہے تو فعل حسن اپنی جگہ پہ ہے مگر صالح نہیں ہے۔ میں دونوں کا فرق بتا رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ اسی لیے دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو اب میں ایسی روایت پڑھتا ہوں جسے سب تسلیم کرتے ہیں، ہر فرقہ اسلام کا، کہ پیغمبر نے فرمایا اگر ایک انسان کو 1000 اور 1000 دونوں کو ملٹیپل کریں 10,000 اور سال عمر دے دی جائے، اور یہ 10,000 سال تک عبادت کا یہ عالم ہو کہ دن دن بھر روزہ رکھے اور رات رات بھر اللہ کی عبادت میں نماز پڑھتا رہے اور حج بھی بجا لائے، یہاں تک کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف میں مشغول رہے اور اسی حالت میں قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، ابھی شہید میں نے کہہ دیا انہیں قتل کر دیا جائے، اب اس کے بعد اگر اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو ما قبل اللہ صلاتہ و زکاتہ و قیامہ، اللہ نہ اس کے نماز کو قبول کرے گا، نہ روزہ کو قبول کرے گا، نہ حج کو قبول کرے گا، نہ زکات کو قبول کرے گا۔ تو اب کیا معلوم ہوا کہ اگر یہ عمل صالح ہوتا تو قبول کر لیتا۔ عمل صالح نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیے، لہم مغفرت، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ آخرت میں یہ جو آیتیں آئی ہیں کہ عمل صالح بجا لایا اور ایمان لے آیا، تو ہر نماز پڑھنے والا عمل صالح نہیں بجا لا رہا ہے۔ دلیل میں یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے قابل قبول ایک نہیں، اس طرح کی سینکڑوں کی تعداد میں مخالفین و اغیار وہ جو ہیں اتفاق رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا نا آپ کو کہ صالح کیا ہے؟ جو صالح ہے وہ محترم، جو محترم ہے اس کا انداز اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ اب اس کی تعظیم آپ کو کرنا ہے، اسی نماز کی تعظیم کرنا ہے، آپ بے احترامی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اصول بنائے گئے نا کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ آپ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کریں، اگر آپ نے کیا تو بے احترامی ہے۔ اس کا مطلب جو ہے اس کا احترام جو آیا وہ نماز کی وجہ سے، یہ حرمات الہی ہے، تو اس کی تعظیم یہی ہے کہ آپ ادب سے رہیں، وہاں ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ اب یہ نماز کی تعظیم آپ نے کیا، اسی طریقے سے جتنے ارکان عبادت ہیں
یہ تعظیم دائرے میں آ جائیں گے۔ اب صحیح آپ کر رہے ہیں تو یہ صحیح آپ کا کرنا جو ہے تعظیم کے ساتھ ہو، اس احترام کے ساتھ ہو کہ حضرت ہاجرہ یہاں پر جو چلی ہیں اسی بنیاد پر ہم بھی چل رہے ہیں اور اسی کی تعصیب کر رہے ہیں، تب یہ احترام حرمات بن گئے، احترام قرار دیا اللہ نے، محترم بنا دیا اللہ نے۔ اب میں کہاں تک لے جاؤں، ایک ایک کر کے میں وہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بات کو ختم کرنا ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے محترم قرار دیا اس کی تعظیم اگر آپ بجا لائیں تو اجر بھی اللہ کے پاس ہے، عظمت بھی اللہ کے پاس ہے آپ کی، اور آپ کے دل میں تقویٰ جو ہے پیدا ہوگا، اور یہ تقویٰ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی مکرم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اب جس کا دل جتنا زیادہ تقوی سے مملو ہوگا وہی زیادہ مکرم ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، دل قلب کو کہتے ہیں، تو جس کا قلب زیادہ جو ہے پاک و پاکیزہ تقوی سے مملو وہی زیادہ اللہ کے نزدیک محترم۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ بات تو مومنین کی ہو رہی ہے، متقیوں کی ہو رہی ہے، لیکن اب تم گرا دیتے ہو پیمانے کو، تو میں یہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ بتاؤ کون سا دل جو ہے وہ زیادہ تقوی سے لبریز ہے؟ وہ دل کہ جس کو دیکھ کے نبی چہرہ بنا لیں، یا وہ دل کہ جس کو نبی کہیں یہ میرا ہی قلب ہے؟ کون زیادہ جو ہے متقی و پرہیزگار دل ہے؟ کون تقوی سے زیادہ لبریز ہے؟ بتاؤ تم کون سا دل لبریز ہے کہ جس کو دیکھ کے نبی جگہ دینے کے لیے بھی اگر کوئی بازو میں بیٹھا ہے اور وہ چاہ رہا ہے دوسرا جو بہت اپنے کو سمجھتا ہے بیٹھنا تو اس کو ہٹا کے بیٹھنا چاہتا ہے، تو نبی کو اس میں بھی رنجیدگی ہوتی ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ ایک محترم جو آپ کو ظاہر میں یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ نزدیک نہیں ہے، یہ تو نزدیک تر تو میں ہوں، مجھے بیٹھنا چاہیے، یہ کیوں آ گیا؟ بھائی نبی جو ہیں وہ دلوں کو جانتے ہیں، تو دلوں کی طہارت کی بنیاد پر جگہ دے رہے ہیں، اور آپ اپنے حالات جسمانی کو دیکھ کے جگہ لے رہے ہیں، تب نبی کو تو برا لگے گا نا کہ یہ کیوں آ گیا اور کیوں ایسی حرکت کر رہا ہے؟ خدا کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ خدا بھی کہے گا بھائی یہ کیسے آ گیا ایسے کرنے کے لیے؟ یہ احترام کے خلاف ہے، اس کو اللہ نے اور رسول نے محترم قرار دیا ہے کہ اس کے دل کی عظمت اتنی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ تو یہ عظمت جو ہے اس تعظیم کو بجا لانا نبی سے بھی کروایا گیا تاکہ دنیا پہچان لے کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ آپ دیکھیے ورنہ ضرورت کیا تھی؟ گھر کی بات ہوتی تو گھر ہی میں رہ جاتی، حالانکہ گھر ہی کی تو بات تھی، تھوڑا بیویوں کے درمیان تھی، جب چادر کھینچی گئی تو گھر ہی میں تو ہوا نا، وہ تو مسجد میں نہیں ہوا تھا۔ کہیں کسی تاریخ میں پڑھا آپ نے کہ جب نبی نے چادر کھینچی اور پنجتن کو اندر کیا تو مسجد میں بیٹھے تھے، اصحاب تھے نہیں تھے نا؟ تو وہ گھر میں بات تھی نا، ازواج میں سے کوئی آنا چاہی تو کہا تم خیر پہ ہو، یا نہ آنا تو گھر کی بات ہے، یہ باہر نہیں ہوئی۔ لیکن تعظیم کا مسئلہ جب آیا توجہ کریں آپ تو گھر میں نہیں رہنے دیا، اب یہ کہا کہ نبی کے سامنے جیسے ہی زہرا آ گئی، توجہ کریں آپ، جیسے ہی زہرا آ گئی تو نبی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھال دیا۔ اب آپ سوچئے نبی کھڑے ہو گئے، گھر کی بات نہیں ہے، گھر میں تو دن بھر رہ رہے ہیں ساتھ میں۔ توجہ کریں آپ، قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ مسجد کا واقعہ ہے، مسجد میں ہوا ہوگا اور مسجد میں منبر رہا ہوگا جہاں نبی بیٹھے رہے ہوں گے، جہاں سے وہ اٹھے اب زہرا آ گئی تو انہیں بٹھال دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ تب جب خود کھڑے ہو گئے تو تعظیم بجا لا رہے ہیں، اور کھڑے ہیں اس وقت تک بخاری کے بقول جب تک کہ زہرا بیٹھی ہیں۔ تبھی میں نے منبر تک کی بات کی ہے، نہ معلوم کتنوں کے حلق سے نیچے نہیں گیا کہ منبر پہ بٹھال دیا۔ منبر تو منبر ہی ہے، قرآن میں ایسی ایسی جگہیں ہیں
کہ جو منبر سے بالا تر ہیں، اور حدیث میں ایسے فقرے ہیں کہ جو بالکل چسپاں ہیں۔ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں وہاں بلایا کہ جہاں پر 2 کمان اور اس سے کمتر کی جگہ رہ گئی، تب منبر سے یہ بلندتر ہے نا۔ تب نبی کا مقام خالی منبر ہی نہیں ہے، نبی کا مقام وہاں بھی ہے۔ تو اب نبی یہاں بٹھال کے بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں ہم بیٹھیں گے، توجہ کریں آپ، وہاں وہاں فاطمہ بیٹھیں گی اور ہم کھڑے رہیں گے۔ توجہ کریں آپ، بیٹھا کے یہاں پہ دکھا رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمارا مقام ہے اور جہاں جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں وہاں فاطمہ بیٹھیں گی، ہم کھڑے رہیں گے۔ کھڑے کیوں رہیں گے؟ بازو میں بیٹھ جائیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کرسی منگا لیجئے، اشارہ کیجئے آ جائے، پوری کائنات آپ کی ہے، اشارہ کریں گے نہ معلوم کتنے ملک کرسی بن جائیں گے، آپ کیوں نہیں بیٹھ جا رہے ہیں؟ کہ اگر بیٹھ گئے تو یہ تعظیم زہرا بجا نہیں لایا۔ توجہ کریں، آپ ملاحظہ کریں، ختم نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ اگر بیٹھ جائیں تب بھی تو برابر کے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، نہ آگے کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر بیٹھ گئے تو تعظیم کے خلاف ہو گیا۔ اب اس میں چھوٹے بڑے کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اب صرف خالی تعظیم و حرمات الہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو حرمت الہی تو یہ بھی ہیں اور حرمت الہی یہ بھی ہیں۔ اب یہ حرمت کا معاملہ کیا ہے یہ خدا جانے، اب وزن حرمت خدا بتائے گا، میں نہیں بتا سکتا۔ کہ ختم نبوت ساری نبوت کے ساتھ کھڑی ہے، توجہ کرو، اور سیدہ بیٹھی ہیں، تب یہ حرمت کا وزن کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن پوری نبوت کھڑی ہے۔ توجہ کرو آپ، اگر یہ نبوت کھڑی ہے اور یہ ختم نبوت ہے تو موسیٰ کی نبوت تو کمتر ہے نا، وہ بھی کھڑا ہی ہوگا۔ عیسیٰ کی نبوت کمتر ہے، وہ بھی کھڑا ہی ہوگا۔ آدم کی نبوت کمتر ہے، وہ بھی کھڑا ہی ہوگا۔ تو یہ سب کھڑے نظر آئیں گے۔ تو ساری نبوت کھڑی ہے اور زہرا کی تعظیم بجا لا رہی ہے۔ توجہ کریں، اور زہرا بیٹھی ہیں، یہ کھڑے ہیں، یہ بیٹھی ہیں۔ سبت اعظم صاحب کا شعر یاد آ گیا تو میں آپ کو پڑھتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ گرانی پلے عصمت کے اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت کے اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پائے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم، پائے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات آئی تو کہہ دیا، تکراری ہے یہ بات، یعنی شعر جو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا نا، کہنے والے نے جو کہہ دیا ایک مفہوم کو۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عظمت ساری عظمتوں کے ساتھ کل نبوت اور ختم نبوت، اس کے بعد اب نبی نہیں آنے والا ہے اور یہ آخری منصب دار ہے، اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھالا ہے۔ پھر تکرار کرتا ہوں، اور اسی لیے کہا اپنے مکان پر بٹھال دیا، تو اب پتہ چل گیا کہ جہاں جہاں نبی بیٹھیں گے وہاں وہاں فاطمہ بیٹھیں گی اور نبی کھڑے رہیں گے۔ توجہ رہے، تو اب بیٹھنا جو ہے عظمت ہوئی اور نبی کھڑے ہیں یہ تعظیم ہوئی، یہی ہوا نا۔ تو اب یہ عظمت بھی بجا لانا، تعظیم بھی بجا لانا ہے۔ لیکن اگر شوہر سامنے آ جائے، اب میں پھر پلٹ رہا ہوں، آپ دیکھیے جب تک یہ نبی کھڑا ہے، خاتم النبیین جب تک کھڑا ہے تب تک موسیٰ کھڑا ہے، عیسیٰ کھڑا ہے، نوح کھڑا ہے، ابراہیم کھڑا ہے، آدم کھڑا ہے، 1,24,000 کھڑے ہیں یہاں سے وہاں تک، سب کھڑے ہیں، کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے شوہر
کھڑا تو یہ بھی ہے اس لیے کہ تاسیہ نبی ہونی ہے. توجہ کریں آپ, کھڑا اس کو بھی رہنا ہے تو کھڑا یہ بھی ہے, مگر ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق ملاحظہ کر لو, جہاں جہاں نبی بیٹھیں گے وہاں وہاں فاطمہ بیٹھیں گی, اور نبی کھڑے رہیں گے. جب نبی کھڑے رہیں گے تو ان کے دوش میں علی کھڑے رہیں گے. اب علی کھڑے ہیں مگر دوش نبی پر, فاطمہ بیٹھی ہیں مگر مجلس نبی پر. اگر ایسا نہ ہوتا تو امام فاطمہ علی کیسے بنائے جاتے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بات یہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جہاں فاطمہ ہیں وہ مقر و مکان و مجلس محمد مصطفیٰ. بس یہ بات کو آپ رکھ لیجئے اپنے ہاتھوں میں. اب فاطمہ اگر جنت البقیع میں ہیں تو یہ مقام و مقر محمد مصطفیٰ ہے. اگر حجرے میں ہیں تو یہ مقام و مقر محمد مصطفیٰ ہے. اگر مابین منبر و قبر ہیں تو یہ مقام و مقر محمد مصطفیٰ ہے. اور جہاں جہاں ہے تمہیں محمد مصطفیٰ سے پیار ہے نا, جو کریں آپ تو پیار کرو اس جگہ سے جس جگہ پر محمد مصطفیٰ ہیں. اور ہر جگہ جہاں فاطمہ ہیں وہاں محمد مصطفیٰ ہیں. یہ تو مقر سے بتایا, بیٹھنے کی جگہ سے, ورنہ اور بلندتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فاطمہ تو روحی, فاطمہ میری روح ہے. اب جب روح ہے تو جہاں نبی ہوں گے وہاں روح ہوگی, اور جہاں روح ہوگی وہاں نبی ہوں گے, تو جدائیگی ممکن نہیں ہے. نبی کدھر اشارہ کر رہے ہیں؟ فاطمہ میری روح ہے, روحی بین جنبیا, یہ روح ہے جو میرے اندر ہے. تو روح اگر نکل جائے تو ختم ہو جائے حیات, اور قیامت تک باقی رکھنا ہے حیات ختم نبوت. تو معلوم یہ ہوا کہ روح ختم نبوت ہٹ نہیں سکتی, جدا نہیں ہو سکتی ہے. توجہ کریں آپ. تو اب یہ ہے وہ فاطمہ زہرا. اگر جنت البقیع میں ہے تو یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے, اور اس کی تعظیم من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, اس کی تعظیم فرض ہے ہر مسلمان پر. اور جو بے حرمتی کرے وہ کفر کے دائرے میں ہے, شرک کے دائرے میں ہے. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے پھر آئندہ گفتگو ہوگی آپ کے سامنے. اتنے مقدمے بنا کے لایا صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہی تعظیم شاعر اللہ کفر تک لے جاتا ہے, شرک تک لے جاتا ہے, دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو اب جو شفاق ظالم حکومت ہمیں کافر کہنے کو تیار ہے وہ اصلاً و نسلاً کافر ہے, اصلاً و نسلاً کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تعظیم شاعر الہی نہ کرے وہ کافر ہے. اور اس سے بڑی اب کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے. یہ ظلم کی نشانی ہے, اور ظالم کے لیے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ظالم جو ہے وہ کافر جو ہے وہ ظالم ہے. تو کفر جو ہے اس دائرے سے ہے. اب جب کفر ثابت تو ظلم ثابت, علاوہ اس کے کہ ظلم کیا بھی ہے. تو جو ظلم کیا ہے وہ تو سامنے ہے, لیکن اگر کفر ثابت ہوا تو ظلم ثابت. اس لیے کہ کفر جو ہے یہ ظلم ہے خدا کے باب میں. اسی لیے قرآن نے متعدد جگہوں پر کہا الکافرون هم الظالمون, یہی کافر جو ہیں ظالم ہیں. تب آپ اپنے مائنڈ کو اتنا کم اور شرنک نہ رکھیے کہ چند کافرین پہ نگاہ رکھیے خالی کہ یہ کافر ہو وہ کافر. یہاں کافر وہ بھی ہے جو تعظیم نہ کرے, کافر وہ بھی ہے جو عظمت نہ کرے, کلمہ چاہے جتنا پڑھتا ہو.
جو تعظیم نہ کرے کس کی؟ حرمت الہی کی۔ توجہ کریں آپ، حرمت الہی میں آتا کون ہے؟ تو ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جن کی تعظیم نبی کریں وہ حرمت الہی ہے، جن کو نبی کوئی بھاؤ نہ دیں وہ حرمت الہی نہیں ہے۔ تم ان کو لیے پھر رہے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو حرمت الہی ہیں ان کے احترام نہیں کر رہے ہو، تعظیم نہیں کر رہے ہو۔ تو جب احترام و تعظیم نہیں کرو گے تو کفر کے دائرے میں آؤ گے۔ اب جب کفر کے دائرے میں آؤ گے، شرک کے دائرے میں آؤ گے، تب ڈھونڈو اپنا مقام کدھر ہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، مجلس میں نے تمام کیا، اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے، کل اور بیان ہوگا آپ کے سامنے۔ آپ تشریف لے آئیں وقت سے، تاکہ وقت سے میں بیان کر سکوں اور یہ میسج پہنچا سکوں کہ ظالم کے مقابل میں استادگی کرنا یہ عین دین ہے۔ آپ کے ہمارے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ باطل سے چیر کے حق نہ نکال لوں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم کے خلاف آواز برپا کرنا باطل سے حق کو جدا کرنا ہے۔ اسی سے پہچانا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ باطل ہے، یہ جو ہے وہ حق کے مقابل ہے۔ عزیزان گرامی، یہی ظلم جو ہے، ایک ظلم آپ کو رشتہ بتاتا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک سلسلہ ایک ہے۔ آج قبر کے اندر لیٹی ہے، مٹی اوپر ہے، قبر کے اندر ہے، پتھر ہے، لیکن جو اس پر گھر بنا ہے وہ گھر کو گرا دیا گیا۔ تو سوچے آپ قبر میں ہیں، ابھی آپ کو بتائے قبر کیا ہے، کل انشاءاللہ واضح ہوگی بات۔ اور جہاں پر زہرا ہیں وہ مقر محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ قبر میں اگر زہرا ہیں، اس پر جو گھر بنا تھا ظاہر میں ہم نے بنایا، یہ بحث آئے گی کیا نہ بنانا درست ہے یا نہیں۔ قرآن بنوا رہا ہے اور یہ مسلمان گرا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تب ایسے اس گھر میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، اوپر جو آپ نے گھر بنایا اسے ظالم نے گرایا۔ آپ سوچئے یہی گرنا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے اس تمام طاقت و قوت سے فریاد کرتے ہیں کہ معبود یہ قبر کے اندر اور گھر اوپر یہی گرنا کسی محب کے لیے برداشت نہیں ہے۔ تو عزیزو سوچو کہ جب سیدہ مسلم ہوں اور ان کے اوپر گھر اور در گرایا جائے تو کتنی بڑی مصیبت ہے، سیدہ پر کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ آپ اندازہ کریے، غور و فکر کریے اور سوچئے کہ یہ بیوی جو کہ آج بھی آرام نہ کر سکی، چین نہ کر سکی، اگر کسی روایت کے مطابق بتا دیا 3 جگہوں میں سے ایک جگہ کسی کو شک بھی ہو جائے تو کم سے کم 4 مسلم شاعر الہی لیٹے ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام شاعر اللہ ہیں، شبیہ پیغمبر ہیں۔ امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ 4 معصوم وہاں موجود ہیں جو فرزند زہرا ہیں۔ آپ سوچیں ان کے گھر کو گرایا گیا۔ میں نے ایک واقعہ سنا کہ جب یہ گرایا گیا، اور سنا تھا کبھی بچپنے میں اور علماء کے منہ سے، لیکن جب حج پہ گیا 93 میں تو ان عالم سے تصدیق کی، شیخ آیت اللہ محمد علی عمری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بیان کیا کہ سچ ہے۔ وہ 17 سال کے تھے جب انہدام جنت البقیع ہوا 1923 اور 24 کے آس پاس میں۔ ان کے والد وہاں عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام آیا کہ تم اسے گرا دو، اور نہیں گراتے ہو تو ہم گرا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ اماموں کا گھر میں کیسے گرا دوں؟ توجہ کرنا میری بات پر اور غور کرنا میرے اس فقرے پہ کہ میں نے کیا کہا ہے
کہ قبر میں ہے وہی برداشت نہیں ہے تو سامنے کا کیسے برداشت ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا اس لفظ سے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے والد سے یہ کہا گیا تو محو فکر ہوئے، ان کا ہم نہیں گرا سکتے ہیں، فرزند رسول کا گھر ہے، ہم یہاں کیسے گرا سکتے ہیں؟ لیکن جب رات میں گئے، خواب میں سوئے، تو سونے کی حالت میں خواب میں دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں شہر تو ہی گرا دے، اس لیے کہ تو گرائے گا تو خیال کر کے گرائے گا۔ عزیزو غور کرو، قبر کے اندر ہیں، اوپر گرنے والا ہے لیکن خیال کر کے گرائے گا۔ ارے یہ ظالمین گرائیں گے تو کس طریقے سے تو ہی گرا دے۔ آنکھ کھل گئی، دوڑے ہوئے گئے، جیسے ہی گئے دیکھا جنت البقیع میں پوری دیواریں منہدم کر دی گئی ہیں، آقا حسن پہ تکلیف آ گئی۔ عزیزو آج یہ کام کر کے بتا رہے ہیں در اور گھر گرا کر کے کہ کل جب حسن کا لاشا اٹھا تھا تو ظالمین نے تیر وارانی کی تھی۔ یہ وہی نسل ہے جو آبا و اجداد نے کیا، وہی یہ اولادیں کر رہے ہیں۔ یہ تیر بارانی ہوئی تھی، یہ کس بنیاد پہ؟ بغض کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغض و دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ جمل یاد رہا کہ جس میں حسن نے تلوار اٹھائی تھی، اور اسی بغض میں آج کہہ رہی ہے کہ ان کے لاشے پر تیر بارانی کیا جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تو یہ کیا کر رہی ہے کہ ایک دن تھا کہ اونٹ پہ سوار، دوسرا دن ہے جو گدھے پہ سوار، اور آ کر کے تیر بارانی کروا رہی ہے۔ آپ دیکھیں امام حسن کے لاش پر تیر کی بارش ہوئی تو حضب فرمائے آپ نے کہا تھا اگر نانا کے قبر میں مجھے نہ دفنانے دیں تو اس کے پاس سے ہٹا کر کے ماں کے پاس دفنانا۔ جنت البقیع یہ بھی ایک موزلہ ہے جس سے ہم دلیل میں کہتے ہیں کہ بی بی شاید یہاں ہیں، لیکن عزیزو لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعی زہرا، اس لیے کہ حسن کی دادی فاطمہ بنت اسد بھی وہاں پہ ہے، وہ بھی ماں ہے، تو کیا معلوم امام کا کیا کہنا تھا۔ لیکن حسن کی تو قبر مسلم ہے کہ جس کے لاشے پہ تیر بارانی کی گئی اور جس کی میت دفن ہے جہاں وہاں پہ گھر گرایا گیا۔ عزیزہ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام حسن کے لاشے پہ جب تیر مارا گیا تو اس طریقے سے کہ لاش کے چاروں طرف تیر ہی تیر تھے جو لٹک رہے تھے۔ عزیزو عورتیں اپنے گھر سے میت جب جاتی ہے مردوں کی تو اس حوالے سے دیتی ہیں کہ لے جا کے قبر میں دفنائیں گے اور لوٹ کے آ کے خبر دیں گے کہ ہاں ہم نے دفنا دیا ہے، تمہاری امانت قبر کو سپرد کر دیا ہے۔ عزیزو بہنوں نے اپنے بھائی کو حسن کو ایسے ہی پیش کیا تھا اور انتظار میں تھی کہ اب خبر آنے والی ہے کہ بھیا میرا دفن ہو گیا۔ عزیزو ایک مرتبہ آواز آئی یا زینب، اے زینب آؤ بھائی کی میت پر تیر دیکھو۔ زینب دوڑ کے جو دیکھتی ہیں تو حسن کا لاشا آ گیا، تیر معلق ہے چاروں طرف سے۔ عزیزو میں ایک ہی فقرہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، امام حسن سے کہتا ہوں آقا شرمندہ ہوں، آپ کے لیے یہ سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اے میرے مولا آپ کے لاشے پہ تیر معلق تھے، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا۔ عزیزو ظالم کا قدم ہوگا، حسین کا لاشا ہوگا۔ آنکھ کھل گئی، پوچھا کون ہے؟ کہا شمر ہوں، خنجر رکھ دیا، آواز دیا فنظر یمینا و شمالا، اے عباس ارے دوڑو بھائی ذبح ہو رہا۔ سیعلم الذین ظلموا اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبالها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بارے الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، اس جنت البقیع کو جلد از جلد ان تمام قبور کے اوپر قبے کی تعمیر جلد از جلد کروا، معبود اس کے مسائل کو آسان فرما اور اس کے وارث کا ظہور جلد از جلد فرما۔
تاکہ اس کی عدل کے قیام سے تمام دنیا میں نظام عدل قائم ہو، انبیاء کی سیرتیں جاگیں، معصومین کی تمنائیں پوری ہوں، ہم کو ان کے ناصر و مددگار اور ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے۔ بار الہات حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا، بار الہات تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام دنیا میں جو محبان آل محمد اس تحریک میں شریک ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہا تمام شہداء اور تمام و مرحومین جو محبان آل محمد سے ہیں ان کو اللہ تو معصومین کی جوار میں جگہ عنایت فرما، حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بھرلا، اور آقا کا ہمارے آپ کو سب کو شامل کر کے کہ آقا حضرت حجت علیہ السلام کی نظر کرم اور رحمت ہمارے جانب قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ خوشنودی ہے